نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کچھ بہنوں کے فون آ رہے تھے، وہ پوچھ رہی تھی کہ ہمارے کچھ خاص وقت میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے اور شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھ کے کام چل سکتا ہے کیا؟ نہیں میری بہنوں، جو آپ کے خاص روزے چھوٹ جاتے ہیں، آپ کے جو خاص روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں کسی خاص وجہ سے، تو وہ روزے الگ ہی رکھے جائیں گے، وہ روزے الگ رکھے جائیں گے، ان کی وہاں پہ پوری کرنی ہے کمی۔ اس کے بعد شوال کے روزے رکھے جائیں گے۔ ہاں، یہ کر سکتے ہو کہ ایک دن ایک رکھ لیا، 2 دن 4 دن بعد ایک رکھ لیا، 2-4 دن بعد ایک رکھ لیا، اس طریقے سے رکھ سکتے ہو۔ یا پھر آپ نے جو نا ہمارے نبی پیر جمعرات کا رکھتے تھے روزہ، ایسے کر کے 2 کر کے رکھ لیے۔ یا پھر ہمارے نبی ہر مہینے کے 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے رکھتے تھے، اس طریقے سے رکھ لیے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا۔ اور دیکھو، عالم یہ کہتے ہیں، کچھ عورتوں نے یہ بھی بات بنا رکھی ہے کہ باسی عید سے یہ 6 روزے رکھنے ضروری ہیں، اور اس کو سرسہ عید کا نام دے رکھا ہے۔ تو یہ بالکل کر کے نہیں کر سکتے، یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہے۔ فرض کے روزے کو تو چاند دکھنے سے شروع ہونا، چاند دکھنے پہ ختم ہونا، یہ تو اٹل ہے، اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی ہے۔ لیکن یہ نفلی روزے ہیں، اس میں عالم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو عید کی خوشی کا تہوار اس لیے منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ خوش ہو جاؤ، میں تم میرے پاس آئے ہو، بخش بخشائے واپس لوٹ جاؤ۔ جب عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بخش بخشائے لوٹ جاؤ۔ تو اس کی خوشی میں یہ عید منائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا، تو اس کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ پہلے دن تم عید منا رہے ہو، مہمان تمہارے گھر پہ آ رہے ہیں، دوسرے دن آپ اپنی سسرال جا رہے ہو، تیسرے دن آپ کسی رشتے دار کے جا رہے ہو، اس لیے 3 دن تو کم سے کم ایسے رکھیں کہ لوگوں کے آنے جانے میں خوشیاں، اس میں خوشیاں زیادہ منانی چاہیے، منانے کا حق بھی ہے اور خوشی منانی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے۔ تو 3 دن کا ٹائم ایسا رکھ لو کہ پہلے اس چیز کو پورا کر لو 3 دن کا، اس کے بعد آپ روزے رکھنے شروع کر دو۔ یہ جو کر کے کر رکھا نا کہ باسی عید سے رکھنا ضروری ہے اور 6 ایک ساتھ رکھنا ضروری، ایسا نہیں ہے میری بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ بہت دھیان دو، اپنی طرف سے کوئی بھی چیز کر کے بالکل طے مت کرو۔ جب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہو، یعنی تو اس میں یہ دھیان رکھنا، جب آپ کے مخصوص دنوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ 5 روزے 4 روزے جتنے دن کا بھی آپ کے مخصوص دن ہے، اتنے دن کے روزے آپ پہلے اپنے پورے وہ کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو روزے آپ کے اس کے مخصوص دنوں میں چھوٹ جاتے ہیں اس کو باقی دنوں میں پورا کرو، یہ کرنے ضروری ہے۔ اس میں بھی کتنی عورتیں ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جو لاپرواہی کر جاتی ہیں اور وہ بھول جاتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے شوال کے روزے اللہ پاک نے شروع کروائے ہوں کہ اس کی وجہ سے وہی روزے یاد رہیں گے۔ تو آپ کو ہمیشہ یہ بات دھیان رکھنی ہے، جو آپ کے مقصود دنوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں پہلے وہ پورے کر لیں، اس کے بعد شوال کے روزے پورے کر لیں۔ ترتیب میں نے بتائی دی آپ کو، یا تو 13ویں 14ویں 15ویں کا رکھ لو اور باقی دنوں میں رکھ لو، یا پھر پیر جمعرات کا رکھ لو، یا پھر 1-2 دن چھوڑ کے رکھ لو، تاکہ جو پریشانی بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی دیکھنا چاہتا، نہ پریشان کرنا چاہتا، نہ وہ بھوکا پیاسا ماننا چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے میرا بندہ ہر چیز سے پاک صاف ہو جائے۔ تو جب ہم اپنے معدے کو پاک صاف کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا۔ جب وہ معدے کے اندر کا کھانا سارا نکل جائے گا تو اس کے بعد دوسرا کھانا ڈالیں گے تو نیا کھانا پہنچے گا۔ جس طریقے سے بائک کی سروس کراتے ہیں تو پرانا موبل آئل نکال دیتے ہیں، اس کے نکالنے کے بعد نیا ڈالتے ہیں، اگر وہ پرانے والے میں نیا ڈالیں گے تو پرانے والا نئے والے کو بھی بیکار کر دے گا، اس لیے ایسا حساب ہوتا ہے۔ تو اس میں جو نا 12 گھنٹے کا وقفہ ہو جاتا ہے روزے میں، تو 12 گھنٹے میں سارے شریر کا کھانا پینا سب ہجم ہو کے نکل جاتا ہے، پھر نیا کھانا ڈلتا ہے تو شریر بالکل نیا ہو جاتا ہے، نیا خون بنتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اس پہ دھیان دینا، غور کرنا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔